بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قوم سبا پر سیلاب کا عذاب کا واقعہ بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ قوم سبا کون تھی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ عذاب کس طرح ان پر نازل ہوا۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ قوم سبا کہاں کی اور کون سے پیغمبر ان پر نازل فرمائے گئے۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث آلہ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس کی آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ مچھر تھا، نہ مکھی، نہ پسو تھا، نہ کھٹمل، اور نہ ہی سانپ، اور نہ ہی بچھو۔ موسم نہایت معتدل، اور نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے۔ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لے کر گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ گرچہ یہ قوم بڑی ہی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن اور سکون اور آرام اور چین سے زندگی بسر کر رہی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک کے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا، جو اس قوم پر خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلایا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا، نعوذ باللہ، اور اپنے کفر کا اعلان بھی کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو کفر کرنے سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کر دیتا، اور خدائے عز و جل کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ اگر آپ لوگ اللہ عز و جل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جن سے لوگوں کے باغات اور اموال اور مکانات سب غرق اور فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح سے یہ قوم تباہ اور برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے۔ یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ سیلاب کس طرح آیا؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اور اوپر بنا دیے تھے، اور ایک چوہے نے اللہ عز و جل کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی، اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا۔ ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی اس ہلاکت افریز سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ترجمہ ہے کنز ایمان میں، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دیے اور بنائے تاکہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا آہلہ بھیجا، یعنی کہ سیلاب، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جن میں بکٹار مطلب کہ بدمزہ میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کا، اور ہم انہیں سزا دیتے رہیں گے اس کی جو ناشکرا ہے۔ دراصل قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور خدائے عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی تھی۔ ان کی بدعمالیاں اور خدائے عز و جل کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے قہار و جبار کا قہر و عذاب غضب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ اور برباد کر گیا۔ سچ ہے، نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پالنے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔
سرکشی گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے، اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویران ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا یا سٹوری کیسی لگی، اپنی کمنٹس اور لائکس میں ضرور بتائیے گا۔